جی بیٹا نیٹ ایشو تھا اس لیے بند ہو گیا. ابھی نیٹ کنیکشن آیا تو میں اس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے لگی. اپنی فرینڈس کو میسج بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی میں کتابیں نہیں. یہ پہنو بچیاں نے نکل جائے. ہلو ہلو بیٹا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میں ساڑی. بیٹا ہم دیکھ رہے تھے اس کہانی کا ایک ویو لے رہے تھے سبق کے خلاصے کی شکل میں. تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ کس طرح وہ اخبار نئی دفتر میں آئے ہیں اور مولانا ظفر علی خان کے آنے کی اطلاع ملتی ہے اور مولانا آتے ہی سیاست کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں. اور کس طرح قاضی احسان اللہ مرحوم، یہ کہانی آپ ساری ریڈ کریں گے اور کم سے کم 2 ٹائم اس کو ریڈ کرنا ہے آپ کو. آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور اس میں مولانا ظفر علی خان کی شخصیت، ان کا انداز، پھر یہ کہ ان کا دوڑنے کا، ڈنٹر پھیلنے کا، ان کی مصروفیات، اور وہ کس چیز کے مولانا ظفر علی خان حقے کے رسیا تھے. شعر کہتے تھے تو حقہ ضرور پیتے تھے. شعر کہنا اور کبھی کبھی فی کش ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے، یعنی ایک کش لگاتے اور شعر کہہ دیتے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ باتوں باتوں میں 15 شعر بھی کہہ دیے، اور وہ بھی ایسے اچھے کہ جیسے گویا ہاتھ کے نہیں مشین کے بنے ہوئے، یعنی انہوں نے ہاتھ سے نہیں لکھے، کیونکہ شاعر کے لیے شعر کہنا ایک بڑی محنت کا کام ہے. تو ان تمام باتوں کا ذکر مولانا چراغ حسن حسرت نے اپنی کتاب مردم دیدہ کی اس خاک مولانا ظفر علی خان میں بتایا کہ ان کے دفتر میں لوگ کس طرح آتے جاتے تھے، چہل پہل رہتی تھی، نظمیں لکھتے تو جمع کرتے، اور انہیں اخبار کی زبان اور کتابت کی درستگی کا بڑا خیال. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ لکھتے چلے جاتے تھے اور غلط درست لکھتے تھے، بلکہ انہیں ہوتا تھا کہ زبان جو ہے وہ بالکل صحیح استعمال ہو اور کوئی املا کی غلطی نہ ہو. اور جس کی دیکھیے آج کل کے اخبارات آپ کو الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں، پریس کی شکل میں، پہلے لوگ اخبار کاتب لکھتے تھے ہاتھ سے. آج تو آپ کے پاس پرنٹرز ہے، ٹائپنگ مشینیں ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، آپ اس پہ کر کے اس کا پرنٹ نکال کے کر لیتے ہیں. پہلے کاتب ہاتھوں سے لکھتے تھے، تو جس کی وجہ سے کاتب اور ایڈیٹر کی جان پہ بنی رہتی تھی. یعنی کہ لوگ خبر لاتے تھے، ایڈیٹر اس کو سنوارتا تھا، کاتب اس کو لکھتا تھا. تو جب آپ دیکھتے کاپی پر نظر پڑتی تو وہ مختلف نوعیت کی درجنوں غلطیاں نکال دیتے اور حکم دیتے کہ ان کاپیوں کو جلا دو اور از سر نو اخبار مرتب کروا دو. اور اگر ایسا نہ ہو سکتا تو اعلان کر دیتے کہ اعلان کر دو کہ کل اخبار نہیں نکلے گا. ان تمام باتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ مولانا جو تھے وہ اپنی کام کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ تھے. اور مولانا کی یہ عادت تھی کہ وہ تمام لوگوں کو، تمام اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے، اپنی صحت کا، اپنی ورزش کا، ان تمام باتوں پر دھیان رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان اچھی سیاسی اور مدبرانہ سوچ رکھتے تھے. شخصیت آپ کی بہت اسٹرانگ تھی، آپ کی اخلاقیات اسٹرانگ تھی، لوگ آپ سے ملتے تھے اور اچھے
सिपाही नेज़ा बारीज़ी के करतब इन्हें आते थे, हर तरफ से इनको तहसीन और आफरीन, इन्हें बादशाहों की खुशामद करने का कोई शौक नहीं था। तो ये तमाम बातें आपको इस कहानी के कैसे पता चलेंगी। अब आपको करवाते हैं इसकी पहली पैराग्राफ की स्लीव, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये बिल्कुल अपनी किताब के स्टार्ट में देखिए। इन दिनों नई दुनिया का दफ्तर चूना गली में हुआ करता था। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान था। बाहर एक तरफ असर जदीद प्रेस और दूसरी तरफ हकीम गुलाम मुस्तफ़ा खान का मकतब। दरवाजे से अंदर ये इस पैराग्राफ को रहे नाम अल्लाह का, आप देखिए इसको, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। अब ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इन दिनों नई दुनिया का दफ्तर चूना गली में हुआ करता था। यहाँ से लेकर रहे नाम, इसकी सलीस आप किस तरह करेंगे? आप लिखेंगे कि आगे चलकर मन, आप सबसे पहले तो इसमें बताएंगे बेटा कि ये कहानी किससे लिखी है। चिराग हसन हसरत ने। उन्वान क्या है? मौलाना जफर अली खान। आप इसकी सियाक और सबाक बताएंगे कि ये इबारत चिराग हसन हसरत की तहरीर करदा शामिल निसाब खाता जफर अली खान के, क्योंकि ये कहानी स्टार्ट से है, इसलिए आप बताएंगे कि इब्तदाई हिस्से से ली गई है। चिराग हसन हसरत ने जब कलकत्ता में पहली बार मौलाना जफर अली खान को देखा तो देखकर हैरान हुए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर होने के बावजूद मौलाना कौम से महरूम रहे। इसकी वजह से इन्हें दिक्कत मालूम हुई। जब लाहौर आकर उन्होंने कुछ दिनों बाद कुछ दिन अखबार जिम्मेदार के दफ्तर में क्याम किया और एक रात से पहले मौलाना ने इन्हें अपने साथ सैर को चलने को कहा। इन्हें चूंकि काजी एहसानुल्लाह मरहूम ने बता दिया था कि मौलाना की सैर मीलों दौड़ने और डंडर पहनने पर मुश्किल, इसलिए उन्होंने बुखार, सर दर्द और पेट दर्द का बहाना करके जान छुड़ा दी। अब तशरी तलब इबारत इसके बाद आती है, जिसमें मौलाना जफर अली खान के दौड़ने और डंडे पहनने के अलावा दीगर शौक। अब आप पहले तो आप थोड़ा सा हवाला दे दिया कि कहानी क्या है और मौका क्या है, फिर आप बताएंगे कि पिछले पहर वो किस तरह दौड़ते थे, भागते थे, सैर करते थे। ये सारी ही चीज़ें, उनके पेट का बड़ा होना, निशाना अच्छा लगाते थे, वो सियासत कुछ, ये सारी बातें आप तशरीह में बताएंगे। ये बात क्लियर हो गई है आप पे कि आपने किस तरीके से सलीस को करना है। पूरी कहानी को पढ़ने के बाद आपने मौलाना का, मौलाना की आदात का, मौलाना की खसूसियात का जिक्र करना है और सारी बातें बताने के बाद आप इसकी चाक और सबाक मुकम्मल करें, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताएंगे। जी बेटा, आगे अब आपने इसकी कल एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आपको इल्म है कि ये जितने भी सवाल हैं, सवाल नंबर, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आपने क्या इसकी मश्क तक, ये कल आप रीडिंग करेंगी। रीडिंग के बाद आप मुझे बताएंगी इसका खुलासा, पूरी कहानी, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। अब चूंकि रीडिंग में अगर हम इधर ही टाइम लगा देंगे तो फिर आप बिल्कुल इसको समझ नहीं पाएंगे। ये देखिए सवालात आपके सामने आ गए। अब आपने ये पहले अलिफ बे जीम दाल वाओ ये सवाल देखनी है। उसके बाद अगला सवाल आपका आ जाता है कि मंदरजा झैल जुमलों की वजाहत अपने अल्फाज में कीजिए। कल आप कहानी और खुलासा कर लें, फिर मैं ये आपको वजाहत, जब आप कहानी पढ़ लेंगे और खुलासे को कर लेंगे तो फिर आपको ये वाज़ेह हो जाएगा। आपने सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 करना है। कल मैं पांचवें का अलिफ हिस्सा करवा दिया है, वे आप मुझे बताएंगे, और ये दूसरा कल मैं आपको करवाऊंगी। आपको कोई और चीज़ इसमें से प्रॉब्लम, कल आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कोई और चीज़ पूछना चाहें आप लोग? जी प्यारे बच्चों, एनी क्वेश्चन?
پیارے بچوں؟ نو مس. اچھا جی، اب آپ ایسا کیجیے، اس پوری کہانی کی ریڈنگ کرنی ہے، خلاصہ کرنا ہے، کم سے کم 2 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. آپ کا اگلا کام ہے، ابھی آپ کی اٹینڈنس لیتے ہیں، آپ نے ایک خط کرنا ہے. آپ کے خط میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے کون سا خط کرنا ہے. خط کا طریقہ کار میں آپ کو بتا چکی ہوں. ساتھ ساتھ میں ڈیلی روٹین میں آپ کو ایک آدھ پیپر ریوائز کروانے کی کوشش کروں گی، تاکہ آپ کی ریویژن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی جائے. رموز و کاف کی اور امدادی افعال کی ہم نے کیا تھا، ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی تھوڑا سا، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. میں بولتی ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا. چاہنا، اتنا مت چاہا کرو، وہ اسے بہت چاہتا ہے. طوفان آیا چاہتا ہے، تمہیں چاہنا میری مجبوری ہے. اب آپ نے لکھا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں، طوفان آیا چاہتا ہے. آنا اور چاہنا دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے. ڈالنا، اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو آپ اس کو کر لیجئے، ورنہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ چیز بھی دکھا دیا جائے. ڈالنا جی، کوئی فکرہ بنا سکتا ہے؟ چلے میں بولتی ہوں، آپ سنیے. گلاس میں پانی ڈالو، عمر نے کتاب پھاڑ ڈالی. آج کا کام کل پر نہ ڈالو، رنگ میں بھنگ نہ ڈالو. جی بیٹا، اس میں سے آپ کا جو فکرہ درست ہے وہ ہے عمر نے کتاب پھاڑ ڈالی. پھاڑنا اور ڈالنا دونوں سیم. آنا، میرے پاس آ جاؤ، صبح جلدی آنا، وہ کالج دیر سے آتا ہے. آخر گھاس اگ آئی. آخر گھاس اگ آئی درست ہے. اگنا اور آنا دونوں امدادی افعال. کرنا، تم میرا یہ کام کرنا. آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ یہاں اکثر آیا کرتا تھا. وہ ہمیشہ یہی بات کہا کرتا تھا. اب اس میں درست ہے وہ یہاں اکثر آیا کرتا تھا. رکھنا، کتاب میز پر رکھی ہے. عام میری بات یاد رکھنا. اکرم نے مجھے زبردستی بٹھا رکھا ہے. جگ میں پانی رکھا ہے. اس میں اکرم نے مجھے زبردستی بٹھا رکھا ہے. میں آپ کو 4-5 فکرے ڈیلی رپیٹ کروا دیا کروں گی. اب آپ ایک خط نوٹ کیجئے، پینسل نکالیے. والدہ کے نام آپ نے خط لکھنا ہے اور ان سے ان کی صحت کا حال دریافت کرنا. تو وہی طریقہ کار ہے. کمرہ امتحان. تاریخ: پیاری امی جان السلام علیکم. مجھے اب آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں، خالہ جان سے معلوم ہوا یا بھائی جان سے معلوم ہوا یا ابو جان سے پتہ چلا کہ آپ بخار میں مبتلا ہیں. یقین کریں کہ اس خبر سے میرا دل بہت پریشان ہے، چاہتا ہے کہ اٹھ کے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کیا کروں. اب وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے یا ملک سے دور ہے. ہر نماز کے بعد اللہ سے آپ کی صحت یابی کی دعا کرتی ہوں. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اور آپ بھی تو ہر بات کو اپنی جان سے لگا لیتی ہے. کسی کو کانٹا چبھا نہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ پریشان ہو گئی، افسردہ ہو گئی. یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد خدا اپنی جان پر خدا را رحم کیجئے اور وقت پر دوا لیجئے، آرام کیجئے، صحت کا خیال رکھیے. یہ زندگی کا نظام تو اسی طرح چلتا رہے گا. اس کی فکر میں اپنی جان کو ہلکان کرنے سے کیا فائدہ ہے. امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گی اور اپنی صحت یابی کی خبر سنائیں گی. گھر کے باقی تمام افراد کو سلام والسلام. آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا. کلیئر ہو گیا؟ جی پیارے بچوں، میں نے آپ سے کہا تھا پاک چائنا دوستی.
آپ نے اس کو ریڈ کیا تھا. جدید دور میں کمپیوٹر کی اہمیت کیوں ضروری ہے ابھی کمپیوٹر, اس کو آپ ریڈ کریں گے, کل ہم اس پر ڈسکس کریں گے. کل ہمارا ٹاپک ہوگا جدید دور میں کمپیوٹر کی اہمیت اور پانی کا بحران ایک اہم قومی مسئلہ. ان دو ٹاپکس پہ آپ ان کو دیکھیے, ریڈ کیجئے, کل ہم آپس میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, اینی کوشچن؟ اینی کوشچن؟ چلیے اب آپ لوگوں کی اٹینڈنس لے لیتے ہیں. ریکارڈنگ